ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، خیر سب سے بڑا تو نہیں کہہ سکتے، جب شادی ہو جاتی ہے کسی کی، لڑکا لڑکی، تو جو پرابلم سامنے آتی ہے وہ اولاد کا نہ ہونا ہے۔ اس پہ بہت مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ اتنے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ انسان کے لیے مصیبتوں کا ایک سمبل بن جاتے ہیں۔ نمبر 1، لڑکی ٹھیک نہیں ہے، اس کا علاج کراؤ، چیک کراؤ۔ لڑکی والے کہتے ہیں کہ لڑکے کا چیک اپ کراؤ، دونوں ٹھیک ہیں، اچھا جی اب کیا کرو؟ تیسرا یہ کہ اب جادو ہو گیا، یا کسی نے اولاد باندھ دی ہے، یا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا۔ جتنے ہمارے ذہن میں جو سراؤنڈنگ ہے، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اس معاشرے کا سب سے بڑا جو ڈیلیما ہے وہ یہی ہے کہ ہر بندہ پریشان ہے، اور بلا وجہ پریشان ہے، اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ دوسروں کو ہم مشورہ ضرور دینا چاہتے ہیں۔ کوئی ہم سے مانگے نہ مانگے مشورہ، ہم ضرور اس کو مشورہ دیتے کہ یہ تم ایسے کر لو، ویسے کر لو، اور ہم خود اس پہ عمل نہیں کرتے۔ تو سورہ رحمان عام طور پر قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا جو فیض ہے یہ سنی جاتی۔ اچھا اب یہ 7 دن سننی ہے، ہو گئی، کوئی آثار تو ظاہر نہیں ہوئے۔ اچھا بھئی 7 دن اور سن لو، پھر بھی کوئی آثار نہیں ظاہر ہوا، اچھا پھر 7 دن اور سن لو، چلیں 21 دن میکسیمم ہے۔ اب اس کے بعد اس کو پھیلانا ہوتا ہے، لوگوں کو بتانا ہوتا ہے۔ دیکھیں میڈیکل سائنس صرف ایک علم کی حد تک محدود ہے، قدرت کی حکمتوں اور اس کی اپنی ول کی ترجمانی میڈیکل سائنس نہیں کرتی۔ میڈیکل سائنس تو آپ کے دل کو گوشت کا لوتھڑا کہتی ہے، جبکہ فقیروں کے جہان میں گوشت کے لوتھڑے کو دل نہیں کہتے، یہ دھڑکن کا نام ہے۔ ہمیں ہر چیز چاہیے اس کائنات میں سے، جو ہم نہیں بھی ڈیزرو کرتے وہ بھی چاہیے۔ اب جب کہ سورہ رحمان سنی جاتی ہے تو اس کا مقصد ہے کہ آپ اللہ کے آگے پیش ہو گئے ہو، چونکہ آپ نے عقلی زور لگا لیا، علاج کرا لیے، طریقے ڈھونڈ لیے، کاکیوں نے سیب کھا لیے دم شدہ، یا کوئی تعویذ باندھ لیے، یا کوئی تعویذ کوئی آدھے پی لینے، آدھے گملے میں ڈال دینے، وہ گملہ ترقی کر جاندہ جی، وہ گملہ بہت فلرش ہو جاتا ہے، اور وہ جو انسان ہے وہ صرف ایک رزلٹ دیکھتا ہے، پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں ہم۔ اتنے ہمارے ذہن میں صرف ایک بات رہ گئی کہ ہمارے لیے جو ہماری ضروریات ہیں وہ پروڈکٹس ہیں۔ ہمیں یہ نہیں پتہ چلا کہ گوروں نے اتنی ریسرچ کی کہ اگر میوزک پودوں کے پاس چلایا جائے، ردم ہو، ڈھول ہو، طبلہ ہو یا کوئی چیز، اس سے پودوں میں ایک گروتھ کا ٹینڈنسی بڑھتی ہے، ٹرینڈ بڑھتا ہے، یعنی وہ زیادہ جلدی گرو کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے تو سیکٹری ایگریکلچر پنجاب سے میری بھی ملاقات انہوں نے کروائی، تو ہم نے انہیں کہا کہ کائنات کا سب سے بڑا ردم قرآن ہے، قرآن پاک، سب سے بڑا سچ، سب سے بڑی نعمت۔ اگر اس کو انسان سنے تو انسان کی گروتھ ہوتی ہے۔ کون سی گروتھ؟ باطنی، سوچ بدلتی ہے۔ جیسے مولانا روم کہتے ہیں نا کہ اصل بات تو سوچ ہے، باقی تو گوشت اور ہڈی ہیں۔ سوچ ہی نہیں ڈیولپ ہوگی یا نہیں بدلے گی، یا اس کے اندر پازیٹیوٹی نہیں آئے گی۔ پازیٹیوٹی مین گروتھ، فرض کریں پودوں کے حوالے سے، اور انسان کے اندر پازیٹیوٹی مینز اس کے اندر اسٹرینتھ آئے گی ٹو بیئر مینی پرابلمس، اور اللہ کی طرف دیکھنے کا خیال آئے گا۔ میں نے ایک آڈیو ریکارڈنگ کی کیسٹ کے دونوں طرف
کسانوں کے لیے کہ کھیتوں میں فصلوں کی بہتری کے لیے سورہ رحمان چلائیں، یہ پیسٹیسائڈز وغیرہ یہ چیزیں کم استعمال کریں۔ اللہ سب کا رازق ہے، ہر کیڑا ہر مخلوق کا رازق اللہ ہے، وہ اللہ ان کو رزق پہنچائے گا۔ آپ کا رزق اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی مخلوق، کوئی پرندہ، کوئی کیڑا نہیں کھا سکتا۔ جو آپ کا مقدر ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا، یہی کلند پاک نے فرمایا تھا۔ صبح جب میں نے وہ کیا اور جانوروں کا علاج بتایا کہ اگر آپ کا جانور بیمار ہے تو اس پانی لیں، اس میں اپنے ہاتھ رکھیں دونوں یا دائنا ہاتھ رکھیں، آنکھیں بند کریں، دل میں 3 بار اللہ پڑھیں اور وہ پانی اس کو پلا دیں۔ اچھا جی، وہ 20,000 یا 25,000 اس زمانے میں کیسٹ بنتی تھیں، تو کیسٹ انہوں نے بنوائیں اور پورے پنجاب میں سرکولیٹ کر دیں کسانوں میں۔ پھر میں ایک دفعہ جنوبی پنجاب گیا تو میں نے دیکھا کہ بہت ساری جگہ پہ لکھا ہوا تھا کھیتوں میں فصلوں کی بہتری کے لیے سورہ رحمان چلائیں۔ سورہ رحمان کا پیغام بہت تیزی سے پھیلا ہے۔ اب جو بے اولاد ہیں یا جن کے ہمارا تو یہ ہے نا، بس اے بیاہ ہے نا، او ہو 6 مہینے ہو گئے، دیر از نو گڈ نیوز، یعنی ایسا ہے جیسے اٹ از اے گارنٹی۔ یہ تو اللہ کی ول ہے نا۔ آپ ہو سکتا ہے آپ کے حالات ٹھیک نہ ہو سکتا ہے آپ کے حالات ٹھیک ہوں، اللہ کی مرضی نہ ہو۔ مخلوق جو پیدا ہوگی وہ تو اللہ پیدا کرے گا۔ آپ کو مجھے ایسے ہی خیال ہے کہ ایسی ابا جی لگ گئے ہیں یا اماں جی لگ گئے ہیں تو ہماری اولاد، مخلوق تو اس کی ہے، پالنا تو اس نے، تخلیق تو وہ کرتا ہے، رازق بھی وہ، سنبھالنے والا بھی وہ۔ تو وہ جب سن لیتے ہیں تو وہ سارے کہتے ہیں 7 دن لنگ گئے جی کوئی رزلٹ نہیں ہے، 14 دن لنگ گئے کوئی رزلٹ نہیں ہے، 21 دن گزر گئے کوئی رزلٹ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر فصلیں بہتر ہو گئیں، اب فصلوں میں یا پودوں میں بہت گروتھ آ گئی، ہم صرف یہی سوچتے رہے پروڈکٹ کا ہے، یا ہمارے اندر بھی کوئی گروتھ آنی چاہیے تھی۔ گروتھ سے مراد ہماری پازیٹیوٹی تھی۔ پازیٹیوٹی سے مراد یہ کہ ہمارے اندر مایوسی کا موتی، ناامیدی کا موتی، ناکامی کا احساس مٹ جاتا۔ ہم یہ سوچتے اچھا یار اللہ بہت مہربان ہے، اس کی شاید یہی مرضی۔ لیکن یہ بات شاید کسی کو بتائی اور سمجھائی بھی نہیں جا سکتی۔ وہ کہے کہ کاکی نے کہنا سبحان اللہ یہ جی گلا نہ کریا کرو، سس میری بڑی ڈاڈی ہے وہ کہندی میں دا دوجا بیاہ کرا سا تے میرے مین تے وارث چاہیے۔ اب یہ ایک ایسا ایشو ہے جیسے وہ ابھی کر دے گی، بھی اس کا خیال ہے، اس کا خیال ہے۔ آپ کے نصیب میں یہ لکھی ہوئی تھی شادی، آپ اس گھر پہنچ گئے ہو، اگر اللہ نے آپ کے نصیب میں اس گھر سے جانا لکھا ہوا ہے تو کائنات میں کوئی بھی شخص نہیں روک سکتا۔ لیکن اتنی جلدی رحمت سے مایوسی کا مطلب کیا ہے؟ وہ گروتھ نہیں ہے ہمارے اندر، وہ فیتھ، وہ ایمان کہ پریکٹیکل ہمارا زیرو ہے۔